سے قبل کانگو وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال میں جان لیوا کانگو کا مشتبہ کیس رپورٹ۔ 46 سالہ شخص مشتبہ علامات کے ساتھ اسپتال آیا۔ متاثرہ شخص کا ڈینگی کیس منفی آنے پر کانگو مشتبہ کیس ڈکلیئر کیا گیا۔ مشتبہ کانگو کیس کے پیش نظر خانقاہ شریف میں جانوروں کی اسکریننگ شروع۔ بہاولپور میں ڈینگی کیس رپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2 مریض رپورٹ۔ وکٹوریہ ہاسپٹل ڈینگی آئسولیشن وارڈ میں داخل ڈینگی مریضوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ شاہد اقبال کراچی پلٹ دبئی پلٹ نوید شخص میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گوادر میں دہشت گردی کا ایک اور واقعہ۔ خانہ واہ کے 7 مزدور جاں بحق، 1 زخمی۔ تمام افراد حجام کی دکان میں کام کرتے تھے۔ تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی گوادر میں دہشت گردی واقعے کی شدید مذمت۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی و اظہار تعزیت۔ کہا دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ گوادر میں دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی۔ جاں بحق ہونے والے چچا بھتیجا چھپکلا کے رہائشی نکلے۔ مقتولین کے گھر صفِ ماتم بچھ گئی۔ لواحقین غم سے نٹھال۔ کہا اطلاع بذریعہ پولیس ملی، تاحال پتہ نہ چلا کہ مقتولین کی لاشیں کہاں ہیں۔ حکومت سے تعاون کی اپیل۔ جنوبی پنجاب میں ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے ریلیاں اور سیمینار۔ ملتان میں مسلم لیگ نون کا کچہری چوک پر احتجاج۔ فوج کے حق میں نعرے۔ 9 مئی جیسے واقعات کی پرزور مذمت کی گئی۔ بہاولپور ریلی میں MNA اقبال چنڑ کا کہنا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ کرنے والے ملک دشمن افراد تھے۔ پاکستان دشمن ذہن رکھنے والوں کی ملک میں کوئی جگہ نہیں۔ ثانیہ 9 مئی کی مذمت کے لیے پوری قوم ایک پرچم تلے اکٹھی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر ملتان رضوان قدیر کی ضلعی افسران کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری۔ ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرائی۔ شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش۔ ملتان اور مظفر گڑھ انتظامیہ کے زیر اہتمام قومی اداروں سے اظہار یکجہتی ریلی نکالی گئی۔ PHA ملتان کے زیر اہتمام پاک فوج زندہ باد ریلی۔ تونسا میں ایپکا میونسپل کمیٹی ملازمین کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے قومی اداروں سے اظہار یکجہتی۔ جنوبی پنجاب بھر میں پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکالی گئی۔ پاک فوج کے جوانوں کو خراج تحسین پیش۔ شجاع آباد، اچ شریف، میلسی اور علی پور، فورٹ عباس اور جامپور میں فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ثانیہ 9 مئی میں ملوث افراد اور سہولت کاروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ گھر کے باسیوں نے اپنے ہی محافظوں پر حملہ کیا۔ میاں والی پولیس شرپسندوں کو روکنے کے لیے میدان میں اتری۔ 3482 نامزد اور نامعلوم افراد پر مقدمات درج ہوئیں۔ 884 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ 714 دہشت گردی ایکٹ کے ملزمان بھی شامل۔ جنوبی پنجاب کے اختیارات مزید کم کرنے کا فیصلہ۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں مختلف محکموں کے 10 اسپیشل سیکریٹریز کی عارضی اسامیاں بنا دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ اسپیشل سیکریٹریز میں زراعت، CNW، انہار، ہاؤسنگ اور وائلڈ لائف اینڈ فشریز شامل۔ پنجاب میں کتابوں کی خریداری کا بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ جاری ٹینڈر میں بڑے پیمانے پر مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ پنجاب پبلک لائبریریز کے تحت 7 کروڑ روپے مالیت سے کتابوں کی خریداری میں مخصوص اداروں پر نوازشات۔ پبلشرز نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو مراسلہ بھی جاری کر دیا۔ امتحانات میں نقل کروانے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ رنگپور میں عملے کی جانب سے طلبہ کو نقل کروانے کا انکشاف۔ گورنمنٹ ہائی اسکول امتحانی مرکز نمبر 2 پر نگران نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے خلاف درخواست دے دی۔ جنوبی پنجاب میں سورج کا پارا ہائی، عوام بلبلا اٹھے۔ شہر اولیا میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ مظفر گڑھ اور گرد و نواح میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔ ہیٹ ویو کا خطرہ بڑھ گیا۔ شہریوں کا مشروبات کے اسٹالوں پر رش۔
बहावलपुर में शदीद गर्मी के बायस सड़कें सुनसान, चरिंद परिंद साए की तलाश में। आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। पीडीएमए की जानिब से हीट वेव अलर्ट जारी, शहरियों को आउटडोर सरगर्मियां महदूद रखने की हिदायत। लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से गर्मी में मजदूरों के काम करने के हवाले से हिदायत जारी। मजदूरों को ठेकेदार और फैक्ट्री मालिकान ठंडे मशरूबात की 3 बोतलें फराहम करेंगे। फैक्ट्री मालिकान 8 घंटे बाद छुट्टी देने के पाबंद होंगे। लेबर डिपार्टमेंट ने तमाम फैक्ट्री मालिकान को यह हिदायत जारी कर दी। जनूबी पंजाब में मुसाफिर जदीद सफरी सहूलियात से महरूम। मुल्तान के लारी अड्डों पर सहूलियात का फुकदान, सफाई की नाकिस सूरत हाल, बैठने की जगह तक नहीं, ठंडे पानी की अदम दस्तयाबी है और महंगाई जो है वो मसाइल का गढ़ बन रही है। शहरियों को लारी अड्डे पर सफरी सहूलियात फ्राहम करने में जिला इंतजामिया के इक़दामात सिफर हैं। बहावलपुर में जनरल बस स्टैंड की हालत 15 साल बाद भी न बदली। बुनियादी सहूलियात का फुकदान, बस स्टैंड हालात इंतजामी और सियासी अहदेदारान की नजरों से उलझल। आग बरसाती गर्मी में बैठने की जगह, न ठंडे पानी की सहूलत, जा बजा गंदगी के ढेर, मखदूश हालत में मुसाफिर खाना बेबसी की तस्वीर बन गया। मियांवाली जनरल बस स्टैंड मसाइल का गढ़ बन गया। मुसाफिर शदीद मुश्किलात से दो चार, बैठने के लिए बेंचेस, पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं। मुसाफिर कड़कती धूप में गाड़ियों का इंतजार करने पर मजबूर। ट्रांसपोर्टर्स ने कपड़े लगाकर आर्जी तौर पर छांव का इंतजाम किया। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं सर, न बैठने की जगह न जाने की जगह, इंतज़ार करते हैं, काफ़ी जलील करते हैं गाड़ी वाले। सारी यार हुकूमत वास्ते कि थोड़ा ना सारे मियाँ को अड्डे ते सहूलत दी वजन, सारे को नहीं कोई पानी इंतजाम है। उस तो बाद आने इतने गड्डी खुलोवे ना, धूप गर्मी बहुत ज्यादा है, ना बैठने की जगह है, ना को पीने का पानी का बंदोबस्त है, ना वाशरूम का इंतजाम है। ये आप साफ देख सकते हैं, किसी ने कोई टाट लगाए हुए है, किसी ने तरपाल लगाए हुए, खुद बैठते हैं। आने वाले मुसाफिरों को बहुत मुश्किलात का सामना है। मुजफ्फरगढ़ में जनरल बस स्टैंड का मंसूबा अभी तक मुकम्मल न हो सका। सरकारी बस स्टैंड न होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुसाफिरों को पहले मुल्तान जाना पड़ता है, फिर बड़े शहर में सफर करते हैं। शहरी ओवर चार्जिंग की शिकायत भी करते नजर आए। बिजली की कीमत में ₹2.84 इजाफा। रहीम यार खान के शहरियों ने बिजली कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। महंगाई से परेशान शहरी हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं महंगाई से जीना मुश्किल हो गया। आला हुकाम से बिजली सस्ती करने की अपील है।